ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. انشاءاللہ ہم مختصر سی آخرہ سیریز سٹارٹ کریں گے، اور یہ پوری انسان کی جو جرنی ہے فرام ہز ڈیتھ بیڈ to the grave, from the grave to the mahshar to the pull, the bridge سے final destination. اس بارے میں جو آیات اور احادیث آئیں انشاءاللہ ہم اس کو کنسائسلی پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم، آپ نے کہا کہ علم السلوک، اس کو انشاءاللہ دیکھ لیں گے. لیکن اس میں صرف آپ انٹرسٹڈ ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کون سی؟ صحیح. تو بہرحال مقصد جو ہے نا ان سیشنز کا وہ یہی ہے کہ انسان اپنا غور و فکر کرے. یہ مجالس الفکر والاعتبار والتفکر، یہ وہ مجالس ہوتی ہیں کہ جس میں انسان جو سنا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اس میں انسان خود اپنے آپ کو انالائز کرے، غور و فکر کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں اس آخرت کے ایمان پر میرا ایمان کتنا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، کہاں ہونا چاہیے، اور اپنے معاملات میں وہ غور و فکر کرے اور آخرت کو پختہ کرے. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ الکوہل حرام ہے؟ کیا لوگوں کو نہیں پتا سود حرام ہے؟ لوگ لیتے ہیں، دیتے ہیں، الکوہل کنزیوم کرتے ہیں، لوگ گناہ کرتے ہیں نا، لوگوں کو پتا ہے یہ حرام ہے لیکن کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایمانیات سٹرونگ نہیں ہوتی، خصوصاً ایمان باللہ و ایمان بالیوم الآخر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اکثر جگہ ایمان باللہ و ایمان بالیوم الآخر کو زیادہ جوڑا ہے، کیونکہ باقی جو ایمانیات ہیں، ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان، ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان، بالملائکہ، ملائکہ پر ایمان، ایمان بالتقدیری ارکان ستہ ہیں ایمان کے، جس کو ہم اپنی اسلامک سٹڈیز میں کیا کہتے تھے؟ آرٹیکلز آف فیتھ. لیکن یہ دو آرٹیکلز ایسے ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر، یہ دو آرٹیکلز آف فیتھ ایسے ہیں کہ جو اصل ہیں، ان کو اگر تھام لیا جائے تو باقی آرٹیکلز آف فیتھ فالو. ٹھیک ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں اہل کتاب کو ایک زجر دیتے ہیں کہ جب تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو، تو یہ تمہاری انکنسسٹنسی ہے کہ تم ایمان بالرسول پہ پورے نہیں اترتے، تقدیر پر پورے نہیں اترتے، ایمان بالکتب، کتب پر پورے نہیں اترتے. اگر جو شخص ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کو کنسسٹنسی اپلائی کرے تو وہ 6 آرٹیکلز آف فیتھ پہ پورا اترے گا. صحیح؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کانٹرڈکشن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں یہودیوں کی دکھائی اور عیسائیوں کی دکھائی ہے. یہ کانٹرڈکشن ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کا بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض پر جھٹلا دیتے ہو؟ یہی کانٹرڈکشن ہے. یا تو پورا لے آؤ یا تو پورا نہ لاؤ. یہ کیا ہے کہ آدھا لائے آدھا نہ لائے، ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر لائے لیکن ایمان بالرسل، ایمان بالکتب کو چھوڑ دیا، ایمان بالملائکہ کو بھی چھوڑ دیا. یہ ایک انکنسسٹنسی ہے. بہرحال بتا یہ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ الکوہل حرام ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ سود حرام ہے، لوگوں کو پتہ ہے گرل فرینڈز نہیں رکھنی، لوگوں کو پتہ ہے میوزک نہیں سننا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کام کیے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایمانیات سٹرونگ نہیں ہوتی. اسی لیے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے اور ہم جو ہے وہ ایمانیات سیکھتے تھے قرآن سے پہلے. تعلمنا الایمان قبل القرآن، ہم قرآن کے علم سے پہلے کیا سیکھتے تھے؟ ایمانیات. ثم تعلمنا القرآن، پھر اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا. فازددنا ایمانا، پھر ہم ایمان میں مزید بڑھے. تو یہ وہ نور علی نور ہوتا ہے کہ انسان پہلے اپنی ایمانیات کو سٹرونگ کرے پھر علم کو حاصل کرے. آج الٹا ہوتا ہے، آج پہلے ڈائریکٹلی قرآن، حدیث، فقہ کا علم حاصل کیا جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمل نہیں آ رہا. آج اسی لیے علم بہت ہے لیکن عمل نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم سیکوینس کو ریورس کیا ہوا ہے. صحابہ ایسے نہیں سیکھتے تھے. صحابہ 10 آیتیں بھی سیکھتے تھے تو پہلے عمل کرتے تھے، پھر آگے 10 آیتیں پڑھتے تھے.
اور ان آیات کو سیکھنے سے پہلے ایمانیات سیکھتے تھے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ان کو ایمانیات میں کیا آتی ہے؟ توحید، ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الاخر، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا اس سیریز کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایمان بالیوم الاخر اس کو ہم پختہ کریں۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر خمر یعنی الکوہل کی پروہیبیشن اگر پہلے ہی نازل ہو جاتی تو کوئی چھوڑنا پڑتا، سٹیپ بائی سٹیپ الکوہل کو حرام قرار دیا، اور پھر جب الکوہل حرام ہوا اس وقت صحابہ کے دلوں میں ایمان اتنا پختہ تھا کہ حتیٰ کہ جس کے منہ میں الکوہل تھا نا، جس کے منہ میں شراب تھی، اس نے بھی اسپٹ آؤٹ کیا تھا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں شراب جو ہے وہ مدینے کی گلیوں سے بہنے لگی تھی، ایمان اتنا تھا، ایمان اتنا تھا۔ تو ایمان جب ہوگا یوم آخرت پر ایمان، اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بھی ہے کہ اگر مجھے جنت جہنم دکھا دی جائے تو میں عمل میں زیادہ نہیں بڑھوں گا، کیونکہ وہ ان کا ایمان اتنا سالڈ ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم جان لو تو تم رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم، اور تم اپنے ازدواجی معاملات کو چھوڑ دو گے، اور تم نکل پڑو گے میدانوں میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہوئے۔ تو کیا جانتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ یہ علم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے مطلب اس میں یعنی یہ جو غیبی معاملات ہیں آپ کو دکھائے دیے گئے تھے، ہمیں بتائے، ہمیں سنائے، آپ کو دکھائے دیے گئے تھے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا دیے گئے تھے۔ تو اگر ہم دیکھ لیں نا یہ، تو ہم اپنی ازواج کو چھوڑ دیں گے، میدانوں میں نکل پڑیں گے، اور ہنسیں گے بہت کم اور روئیں گے بہت زیادہ۔ تو جناب وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ پریکٹسنگ نہیں ہو پاتے ہیں، پریکٹسنگ ہونے کے باوجود ہم پریکٹسنگ نہیں ہو پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جنت جہنم اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہمارے پاس، قبر اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، موت کی یاد نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں اس کو موت کی یاد سے، کیونکہ اس جرنی کا آغاز جو ہوتا ہے وہ موت سے ہوتا ہے۔ تو موت سے پہلے تو انسان، ابھی تو ہم زندہ ہیں الحمدللہ، اس وقت ہم نے کرنا کیا ہے؟ وہ موت کی یاد ہے۔ موت کی یاد سے پھر ہم انشاءاللہ آئیں گے موت پر، جس کیفیت کو کہتے ہیں احتضار، یعنی جب موت حاضر ہو اور روح نکل رہی ہو، یہ دوسرا سٹیج ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ روح کی جرنی ٹو دا ہیونس، روح کی جرنی آسمانوں کی طرف، اس کے بارے میں کیا احادیث آئی ہیں۔ پھر قبر میں دفنایا جانا، اور قبر میں جو منکر اور نکیر آگے سوالات کریں گے اس سے متعلق کیا احادیث آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ قبر میں اور کیا معاملات ہوں گے، پھر اس کے بعد میدان محشر میں کیا معاملات ہوں گے، انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے۔ تو ابھی جو بات کرنی وہ یہ ہے کہ موت کو ہم یاد کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اکثر ذکر حازم اللذات، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے۔ کتنی دفعہ یاد کریں؟ دن میں 1 دفعہ، 2 دفعہ، مہینے میں 1 دفعہ، سال میں 1 دفعہ، کتنی دفعہ؟ یہ کوانٹٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریکوینسی کا تعین نہیں کیا، کتنی دفعہ یاد کریں۔ بہرحال ایک حدیث میں اشارہ ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص 2 راتوں سے زیادہ نہ رہے الا یہ کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی ہو۔ وصیت یعنی جو موت کے بعد اس نے کیا کیا مال چھوڑا ہے، کس کو اگر دینا ہے، وصیت کرنی ہے، تو مطلب 2 راتوں سے زیادہ۔ بہرحال اہل علم فرماتے ہیں کہ کم از کم 2 دن میں 1 مرتبہ موت پر غور و فکر کرو، اور اگر کر سکتے ہو تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڈوائس پر عمل کرو، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جس طرح سے تم ایک غریب ہو۔ غریب بنا اجنبی ہو، کوئی تمہیں پہچانتا نہ ہو، بہت شوشہ نہ ہو، میں یہ کر رہا ہوں۔ میں کل کسی سے یہی بات کر رہا تھا کہ آج یہ مرض اتنا بڑھ گیا ہے کہ بہت سارے پریکٹسنگ مسلمز میں بھی آ گیا ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے سیلیبریٹی کلچر اور ایک ہوتا ہے مشہور ہونا۔
مشہور علماء ہوئے ہیں، دیندار لوگ مشہور ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو مشہور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے مشہور. بہت سے ایسے اہل علم ہیں بڑے بڑے، جیسے کہ امام لیث ہیں، کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ امام لیث کو کوئی ایسا شاگرد نہیں ملا کہ جو ان کا آگے مذہب نقل کرے. جیسے کہ امام مالک سے زیادہ فقیہ ہیں، لیکن امام مالک کو ایسے شاگرد ملے کہ جنہوں نے ان کا آگے علم منتقل کیا. تو انہیں ایسا شاگرد نہیں ملا، وہ زیادہ افقہ تھے، زیادہ فقیہ تھے ان سے. تو بات یہ کر رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، سیلیبریٹی کلچر اور ایک ہے مشہور ہونا. مشہور اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے کسی کو جس کو وہ چاہتا ہے. ایک ہے سیلیبریٹی کلچر. سیلیبریٹی کلچر میں یہ مثال، مشہور وہ ہوتا ہے نا کہ پیپل نو اباؤٹ یو. ان سیلیبریٹی کلچر از پیپل نو واٹ یو ڈو. لیٹ می ریپیٹ. مشہور، شہرت، being famous is when people know about you. This is okay as long as کہ آپ خود اپنے آپ کو فیمس نہیں کر رہے. Celebrity is when people know you, what you do, and you are the one who was involved in this. کہ آپ بتا رہے ہیں میں یہاں جا رہا ہوں، میں یہ کھا رہا ہوں، میں یہ لباس پہن رہا ہوں، میں آج یہاں گیا ہوں، میں وہ کہہ رہا ہوں. یہ عجیب مرض ہے. یہ پھر یہ حدیث پر عمل کیسے ہوگا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب. یہ اب عمل کیسے ہوگا اس حدیث پر؟ انسان خود ہی اپنے آپ کو سیلیبریٹی بنا کے پیش کر رہا ہے. بہرحال یہ مرض جو ہے، یہ مطلب آپ دیکھیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ پھر کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو وہ اپنا، ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں دکھاؤں لوگوں کو کہ میں کہاں پر ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. عام آدمی بھی اس میں ہے اور بڑے بڑے لوگ بھی اس میں ہیں. سوری ٹو سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب. دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم انجان ہو، تو کوئی تمہیں جانتا نہ ہو. یا پھر راہ گزر. اب راہ گزر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اپنا دل نہیں لگاتا، یہاں پہ بہت زیادہ فنکاریاں نہیں کر رہا ہوتا، یوز کرتا ہے کموڈٹی کو اور نکل جاتا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہیں اور صحابہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر چٹائی کی وجہ سے کچھ نشان لگ جاتے ہیں کچھ نشان لگ جاتے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم اچھا سا بستر آپ کے لیے بنا لیتے ہیں، آپ ایسی چٹائی پہ، آپ تو ہمارے نبی ہیں، ریاست کے امیر ہیں، آپ کا یہ حال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ سنو، ما لی وللدنیا، میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے؟ ما لی وللدنیا، میرا دنیا کا کیا تعلق ہے؟ میں تو بس اس ٹریولر کی طرح ہوں کہ جو آیا، درخت کا سایہ لیا اور ضرورت پوری ہوئی تو چل گیا. میں تو ایسا ٹریولر ہوں. تو یہ حدیثوں پر عمل کیسے ہوگا جب ہم سوشل میڈیا میں اپنے آپ کو اتنا پورٹری کریں گے کہ میں یہ کر رہا ہوں اور میں یہ کھا رہا ہوں اور میں یہ پہن رہا ہوں اور میں یہاں گیا ہوں، میرے بچے یہ کر رہے ہیں، میرے والدین یہ کر رہے ہیں، یہ میرا کپل ہے. یہ ہم کیسے ہوگا اس پہ عمل؟ لوگ کہتے ہیں ضرورت ہے. ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی. سب سے زیادہ اگر ضرورت ہوتی تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت ہوتی نا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. مقصد جو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ موت کو کتنی فریکوینسی سے یاد کریں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم شام کو پالو تو یہ ایکسپیکٹ نہ کرنا کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا، اور اگر تم صبح پالو تو یہ ایکسپیکٹ نہ کرنا کہ میں شام تک زندہ رہوں گا. یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے ایک ایڈوائز دیتے ہیں کہ موت کو دن میں 2 مرتبہ کم از کم یاد رکھنا، صبح اور شام. اور ایک انسان جو صبح اور شام کے اذکار کو دل سے کرتا ہے نا، بیٹھ کے، چلتے پھرتے نہیں، بیٹھ کے فجر کے بعد اذکار لے اور اس کو پڑھے. اور اسی طرح عصر سے لے کر مغرب کے درمیان شام کے اذکار کا وقت ہے. صبح شام کے اذکار جو شخص کرتا ہے اس کو موت یاد آئی جاتی ہے. اسی لیے تو سید الاستغفار ہے نا صبح شام کے اذکار میں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت. ٹھیک ہے، سید الاستغفار. تو صبح شام جو موت یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو کم از کم اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم یہ آج ٹیک اوے یہ لے لیں کہ صبح شام کے اذکار کے دوران ہم نے اپنی موت کو یاد رکھنا ہے، اینڈ ساتھ ساتھ صبح شام کی نماز میں ایسی، کم از کم سٹارٹنگ میں ایسی نماز پڑھنی ہے
کہ گویا کہ یہ ہماری آخری نماز ہے، فجر کی اور شام کی. اور یہ دو نمازیں جو ہیں وہ نمازیں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور کہا کہ یہ دیکھ رہے ہو چاند کو، 14ویں کا چاند، کوئی تمہیں مشکل ہو رہی ہے اس چاند کو دیکھنے میں؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کل اسی طرح یعنی بغیر کسی مشقت کے تم اپنے رب کو کلیئرلی ایسے دیکھو گے یعنی جنت میں. تو لہٰذا اگر تم قادر ہو، کیپیبل ہو، تو صبح شام کی نماز کو پختگی سے ادا کرنا، دو ٹھنڈی نمازوں کو، فجر اور عصر. فجر اور عصر یہ وہ دو نمازیں ہونی چاہیے کہ آپ کی جماعت مس نہ ہو. فجر اور عصر یہ دو نمازیں ہونی چاہیے کہ آپ کی تکبیر تحریمہ مس نہ ہو. فجر اور عصر یہ وہ دو نمازیں ایسی ہونی چاہیے جس میں کم از کم آپ یہ سوچ کے ساتھ پڑھیں کہ یہ میری آخری نماز ہے، پھر انشاءاللہ اس کو آگے اور دیگر نمازوں تک بھی لے جائیں. فجر اور عصر کے ساتھ شروع کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس کو بڑا اسٹرانگ سالڈ کر دیں ان دونوں نمازوں کو. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث پر، ان ایڈوائس پر عمل کرتے ہیں تو کم از کم 2 مرتبہ ہم نے دن میں موت کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹو ڈو ٹاسک ہے، یہ انشاءاللہ آپ سب نے کرنا ہے مجھ سمیت. صحیح ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب کثرت سے موت کو، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو یاد کرو. اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ جیل میں ہو اور اس کو پتہ ہے کہ کل اسے پھانسی ہونے والی ہے، اب اس جیل میں اس کے سامنے جو ہے وہ ساری فیسلٹیز رکھ دو، ساری انٹرٹینمنٹ، پارٹی فل کرا دو اس کو، وہ پارٹی کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ کل صبح اس نے مرنا ہے، اس کا دل ہی نہیں چاہے گا. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ بڑے غمگین ہیں اور بھوک شدید لگی لیکن دل نہیں چاہ رہا کھانے کو؟ ایسا ہوتا ہے. تو جب ایک انسان موت کی تکلیف کو یاد کرتا ہے، موت کی کیفیت، سکرات الموت کو یاد کرتا ہے، تو اس کی لذتیں ٹوٹ جاتی ہیں. اور یہ موت کو یاد رکھنا، یہ ایک انسان کو ایسا بیلنسڈ لائف سٹائل دیتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، یعنی یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے، چاہے وہ انسان امیر ہو، بڑا انجوائے کر رہا ہے، پارٹی کر رہا ہے اپنی زندگی میں، یا چاہے وہ انسان بڑا مشکل میں ہو، تنگ ہو، اپنی اس کی زندگی بڑی تنگ گزر رہی ہو، اس کے لیے بھی یہی حل ہے جو امیر انسان کے لیے حل ہے. ایک امیر انسان جو کہ پارٹی کر رہا ہے، تفریح کر رہا ہے، اگر وہ موت کو یاد کرے گا تو اس کا his pleasure won't last long. اس کو پتا ہے کہ یار یہ جانے والی ہے، میں اس میں لذت نہیں اٹھا سکتا. اور اگر ایک تنگ انسان ہے اور تکلیفوں میں انسان زندگی گزار رہا ہے، جب اس کو پتا ہے کہ میں نے کل مرنا ہے، تو اس کو پتا چلے گا کہ یار ایک بڑی مصیبت ہے، ایک بڑی مصیبت آنے والی ہے، اس کے بارے میں نے زیادہ فوکس کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مصیبت آتی تو کہتے قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے. تو ایسی کیا چیز ہے نماز میں کہ انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو انسان نماز کی طرف رجوع کرے؟ کیا چیز ہے؟ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس کو اللہ یاد آتا ہے، آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے، یعنی وہ بڑی مصیبتیں یاد آتی ہیں کہ جو میدان محشر میں ہونے والی ہیں، جو جہنم کی مصیبت ہے، جو قبر کی مصیبت ہے، جو موت کی مصیبت ہے. یہ بڑی مصیبتیں اس کو دنیا کی چھوٹی مصیبتوں کو بھلا دیتی ہیں اور یہ چھوٹی مصیبتیں بھول جاتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک جامع نصیحت ہے، کثرت سے جتنا ہو سکے یاد کرو، جتنا ہو سکے. اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل، افضل مومنین کون سے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احسنہم خلقا، جو سب سے زیادہ اخلاق کے اچھے ہیں، جو اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے ہیں. پھر صحابہ نے پوچھا کہ فای المؤمنین اکیس، مومنین میں سے سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے، انٹیلیجنٹ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں وہ عقل مند ہے. عقل مند انسان ہوتا ہی وہ ہے جو کہ افیکٹس پہ آگے کی سوچتا ہے. وہ تو شارٹ سائٹڈ ہوتا ہے جو انسان آج کی سوچ رہا ہے، اس کی سوچ جو ہے وہ آگے کی ہوتی ہے، بڑے ویژنز ہوتے ہیں وہ آگے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا. اور صرف موت کو یاد کرنا مقصد نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں یہاں پر فرمائی، ایک تو موت کو زیادہ یاد کرتا اور دوسرا
جو اس کے بعد آنے والا ہے اس کے لیے تیاری کرنے والا ہو. تیاری بھی کرنی. تیاری کیسے ہوتی ہے موت کی؟ بتائیے, موت کی تیاری کیسے ہوگی؟ عمل. پہلے تو سب سے پہلے تو توبہ ہوتی ہے. سب سے پہلے توبہ ہوتی ہے. انسان جب موت کو یاد کرتا ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں اس پہ میں توبہ کر دوں. پھر اس کے بعد عمل کرتا ہے, اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو لہٰذا تیاری بھی مقصد ہے. آج جو ہے وہ عقل مندی کا معیار ہے. میرے لیے تو میرا 12 سے 1 کا ٹاپک ہے, عقل مند کس کو کہا جاتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کس کو کہا ہے. یعنی وہ لوگ اولئک الاقیاس, یہ ہیں وہ عقل والے, یہ اولو الالباب ہیں, یہ عقل والے ہیں, یہ جو موت کو سب سے زیادہ ذکر کرتے ہیں. ایک اور روایت میں مروی ہے جو کہ موقوف ہے, صحابہ سے ہے, کہ کفا بالموت واعظا, یعنی موت جو ہے وہ ایک وعظ و نصیحت کے لیے کافی ہے. یعنی یہ جملہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت, کل نفس ذائقۃ الموت, یہ چھوٹا سا جملہ ہے, یہ اپنے موبائل پہ اسکرین سیور لکھ کے لگا دیں, یا کہیں نہ کہیں اپنے آپ اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں کہ بار بار اس کو دیکھ کے آپ کو موت یاد آئے. یہ ایک چھوٹی سی نصیحت ہے. اور کفا بالموت واعظا, موت ایک انسان کے لیے کافی نصیحت ہے. اس کو پھر اور بڑی لمبی چوڑی نصیحتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے. مفسرین, بعض مفسرین اس آیت کے بارے میں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, سورہ ملک کی اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا, تخلیق کیا, تاکہ وہ دیکھے کہ کون تم میں سے اعمال کرنے میں احسن ہے, اچھا ہے. بعض مفسرین نے اس احسن عمل کی تفسیر کی, یعنی کون تم میں سے سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے, کیونکہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہوگا وہ احسن عمل میں بھی ہوگا, اس کا عمل بھی کوالٹی والا ہوگا. اسی لیے سلف فرماتے ہیں کہ جب بھی نماز پڑھو تو گویا ایسا تصور کرنا کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے, موت کو یاد کر کے, تو تمہاری نماز کی کوالٹی اچھی ہو جائے گی اور ہر چیز کی کوالٹی اچھی ہو جائے گی. اگر ایک انسان کو صرف یہی پتہ چل جائے کہ میرے پاس صرف 1 سال ہے, اگلا دن نہیں, 1 سال. شجاعت بھائی, آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے پاس 1 سال ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے, نیک کاموں پر اور اطاعت پر, ہم سب کو. آپ کو پتہ چل جائے 1 سال ہے آپ کے پاس, آپ کی ابھی سے حالت خراب ہو جائے گی نا. کیا کریں گے آپ؟ یہ سب چھوڑ دیں گے, حتیٰ کہ مباحات جو ہیں, کھیل کود بھی چھوڑ دیں گے. نہیں, بس 1 سال رہ گیا میرے پاس, منا لوں اللہ کو, چوکوشا کر لوں. ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے پاس 1 سال ہے؟ ہمارے پاس تو یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کل ہے. ایک واقعہ میں کسی کا سن رہا تھا, کافی ٹائم پہلے کا, کہ ایک, میں خیال شاید مصر میں بہت مشہور ہوا تھا, ایجپٹ میں ایک کنسٹرکشن ورکر جو ہے وہ 7th فلور سے گرا, 7th فلور سے گرا اور فوراً کھڑا ہو کے چلنے لگ گیا. لوگ ارد گرد جمع ہوئے کہ یہ کیا چیز ہے, مطلب 7ویں فلور سے بندہ گرا ہے اور اٹھ کے چلنا شروع کر دیا اس نے. مطلب اس کو مرا کیا, اتنا لگا بھی نہیں اس کو. تو وہ اتنا خوش ہوا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا, مجھے نئی زندگی مل گئی, نئی زندگی ملی, میں تمہیں جو ہے وہ آج اپنی طرف سے ایک دعوت دیتا ہوں, ٹریٹ دیتا ہوں. روڈ کراس کرنے گیا, گاڑی آئی اور اس کو مار دیا. اللہ اکبر. یعنی 7th فلور سے گرا, اس کی موت نہیں لکھی تھی. اس کو کیا پتا تھا؟ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ اب میں لمبا جیوں گا, مجھے اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دے دی. اس کو کیا پتا تھا کہ اگلے لمحے موت ہے. تو ہم میں سے کس کے پاس گارنٹی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 1 سال ہے؟ 1 سال تو دور کی بات ہے, 1 مہینہ ہے, 1 مہینہ بھی دور کی بات ہے, کل کا دن ہے. کسی کو کچھ نہیں پتا. شاید ہم اس دھوکے میں کہ ہم نوجوان ہیں تو ہمیں موت نہیں آنی, کیونکہ عموماً لوگوں کو موت نہیں آتی, عموماً لوگوں کو بڑھاپے میں آتی ہے. عموماً, چلے مان بھی لیا ہے, ویسا تو ہے نہیں, عموماً مان بھی لیا کہ لوگوں کو بڑھاپے میں موت آتی ہے. تو کیا پتا یو آر دا ایکسیپشن. واٹ اف یو آر دا ایکسیپشن؟ کیا تیاری ہے میرے پاس؟ واللہ کوئی تیاری نہیں ہے, کوئی تیاری نہیں ہے. تو اس پہ ذرا سوچنا چاہیے کہ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث, یہ جو ایڈوائس ہے نا کہ صبح شام انسان اپنی موت کو یاد کرے. کیا کیا ہے میں نے اپنے رب کے لیے, کیا کیا اللہ تعالیٰ کے لیے, اپنی اس موت کے لیے کیا کیا ہے. تو لہٰذا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے احسن عمل کس کا ہے. اکثر عملا نہیں فرمایا,
کہ تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، نہیں، احسن عملا. اور احسن عمل کس کا ہوتا ہے؟ جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہے. تو موت کو انسان جیسے یاد کرے گا اس کی جو ہے وہ لائف بھی سیٹ رہے گی، بیلنس رہے گی، یعنی وہ امید اور خوف کے درمیان رہے گا. یہ عبادت کے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبادت جو ہے ایک پرندے کی مانند ہے کہ عبادت کا ایک سر ہوتا ہے، یعنی پرندے کا ایک سر ہوتا ہے، تو عبادت کا بھی ایک ہیڈ ہے، ہیڈ ایک رأس ہے، اور وہ کیا ہے؟ محبت. اور جس طرح پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، اگر ایک پر جو ہے وہ خراب ہو گیا، کٹ گیا یا کام نہیں کر رہا تو وہ پرندہ نہیں ہو پائے گا. اسی طرح عبادت کی بھی دو پر ہیں، ونگز ہیں، اور وہ ونگز جو ہیں وہ امید اور خوف ہے. اس امید اور خوف کے درمیان اس عبادت کے راستے کو اپنانا ہے، اس امید اور خوف کے درمیان. تو ایک انسان اگر موت کو یاد کرے گا تو اس کے لیے اپنے آپ کو سیٹ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ روز رات کو یجمع الفقہاء یتذاکرون الموت والقیامہ والآخرہ. عمر بن عبد العزیز، میں نے آپ کو بھی بتایا اس لیکچر کے آغاز میں کہ سلف صالحین کا یہ طریقہ رہتا تھا کہ وہ عموماً جو ہے مجلس قائم کرتے تھے، اس میں موت، آخرت، قیامت کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے. آج اول تو یہ مجلسیں نہیں ہوتی ہیں، بہت مشکل ہے جو یہ مجلسیں ہمیں میسر ہوں. صحابہ کہتے تھے عمر بن خطاب تعال اجلس نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ ذرا ہم ایمان بھری باتیں کریں، تم بھی ایمان تازہ کرو، میں بھی ایمان تازہ کرتا ہوں، ہم اپنا ایمان تازہ کریں. یہ آج ہمارے یہاں محفلیں نہیں ہوتی ہیں، یہ مجالس، یہ حلقات نہیں ہوتے ہیں. لوگوں کے اٹینشن اسپین ہی بہت کم ہو گئے. آپ دیکھیں نا، پہلے 1 گھنٹے کا لیکچر لوگ سن لیتے تھے، 1 گھنٹے سے اب 3 منٹ کے ریمائنڈر پہ آ گئے، اور وہ بھی اس میں بھی ان کو تھوڑی سی پیچھے ہلہ گلہ فنکاری، نشید وغیرہ یہ چاہیے ہوتی ہیں، ورنہ وہ نہیں سنے گا. 3 منٹ کی فنکاری اگر نہیں ہوگی تو اس کو بورنگ لگے گی، پھر وہ اس کے لیے بھی کیا آ گیا، 1 منٹ کا ریل آ گئے. اب ریلز، جناب ریلز سے لوگ اپنا دین لیں گے، یہ ٹینشن اسپین ہے. ریل سے لوگ ایمان تازہ کریں گے. جی ریلز کس لیے؟ شارٹ ریمائنڈر. یہ انسان کی یعنی آج انسان کی موٹیویشن کیا ہے؟ 1 منٹ ریل. یہ آج انسان کی نؤمن ساعتن ہے، ایمان تازہ کرنا. کہاں ہے وہ 1 گھنٹے کی مجلسیں؟ کہاں ہے وہ احادیث جس میں احادیث پڑھی جائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی مجلس کے بارے میں کہتے تھے کہ وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو خوب سیر ہو کے کھاؤ. 1-2 منٹ نہیں، خوب سیر ہو کے کھاؤ. صحابہ نے پوچھا یہ جنت کے باغات کیا ہیں یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجالس الذکر او حلق الذکر، یہ وہ مجالس ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر، یوم آخرت کا ذکر، موت کا ذکر، قرآن حدیث کا ذکر. تو فرتعو، نبی کی حدیث ہے. نیند آ رہی ہے، چست رہیں، بات جو ہو رہی ہے وہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہیبت ہے، وہ انسان کو جگا کے رکھے. نیند آ رہی ہے، کوشش کرے، اسٹرگل کرے. آج انسان کا جو ہے وہ بہرحال بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ریمائنڈرز کو، یعنی علم کے لیے تو ہم بیٹھ جائیں گے، جو طلبہ ہیں ان کے لیے بھی ہے، علم کے لیے تو ہم 3 گھنٹے بیٹھ جائیں گے، لیکن ریمائنڈرز کے لیے ہم بیٹھے. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ریمائنڈرز کی، ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان. بھائی عمر بن خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد امیر المؤمنین ہے. ایک جگہ پہ جاتے ہیں اور وہ اکیلے میں، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا اکیلے میں اپنے آپ کو ڈانٹ رہے ہیں. امیر المومنین، ہاں امیر المومنین، یو آر دا امیر المومنین، لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں، سدھر جا، اپنے آپ کو ڈانٹ رہے ہیں. کوئی نہ ملے نا ایمان تازہ کرنے کے لیے، اپنے آپ سے باتیں کریں، سدھر جا، موت کو یاد کر، کیا کر رہا ہے. اور جب میں اپنے آپ کو ڈانٹنے کی بات کروں تو ایسے نہیں سوچے، زبان سے بولے. بہت سے لوگوں کی اپنے آپ سے باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، کن کی ہے؟ جن کی نہیں وہ ڈالیں. Because most intelligent people talk to themselves. ڈالیں. Talk to yourself. Get angry with yourself. اپنے آپ کو کوسیں، اپنے آپ پر بڑا شدید ہو. تو منافق ہے، کیا کر رہا ہے؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنظلہ آتے ہیں ابو بکر کے پاس، ابو بکر حنظلہ منافق ہو گیا. اپنے آپ کو ڈانٹا تھا نا، میں منافق ہوں بھائی. ابو بکر حنظلہ منافق ہو گیا. بھائی کیسے منافق ہو، کیا بات کر رہا ہے؟ حنظلہ کہتے ہیں کہ
یار جب ہم نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہوتے ہیں نا تو گویا کہ ہم جنت جہنم کو اپنے آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم وہاں سے ہٹ کے جاتے ہیں تو جب ہم فیملی میں جاتے ہیں اپنی فیملی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے. ابو بکر کہتے ہیں حنظلہ یہ تو میرے ساتھ بھی کیفیت ہے, میں بھی منافق ہوں. چلاؤ نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. گئے نبی علیہ السلام کے پاس, یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا, ابو بکر منافق, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو منافق کہہ رہے. تو گویا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ میں بڑا شدید اور لوگوں کے لیے بڑا نرم, لوگوں پر فتوے لگیں تو اس کے لیے نرم, اپنے اوپر فتوے لگیں تو اس کے لیے سخت. اپنے اوپر فتوے لگائیں, اپنے آپ سے مقابلہ کریں, ڈانٹیں, اپنے آپ کو سدھاریں اور دعا کر اللہم اہدنی وسددنی, اللہ مجھے ہدایت دے اور سیدھا کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی اگر تمہاری ایمان کی کیفیت کنسسٹنٹ رہے ایسی جیسے کہ تم میری مجلس میں ہوتے ہو تو ملائکہ اتر کے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں گے. لیکن حنظلہ ساعتن و ساعتن, اس کا بھی وقت ہے, اس کا بھی وقت ہے. آپ نے اپنے آپ کو موٹیویشن بھی دینی ہے, اس کا بھی وقت ہے. اب صحابہ اتنے بڑے بڑے علم والے ہو کے بھی اپنے آپ کو موٹیویشن دلا رہے ہیں, تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں یہ ریمائنڈرز کی اور موٹیویشن, 1 منٹ ریلز 3 منٹ ریمائنڈرز کی ضرورت نہیں, 1 گھنٹے کی ریمائنڈرز کی ضرورت ہے. اور ایسی بکس پڑھنے کی ضرورت ہے جو انسان کو کے دلوں کو نرم کرے. بکس بھی پڑھیں, بکس پڑھنے کے اپنے فائدے ہیں. اور مجالس و ذکر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کے باغات کا نا وہ مجالس و ذکر کو کہا ہے, وہ کتب و ذکر کو نہیں کہا. مجالس ذکر کی اپنی ایک کیفیات ہوتی ہے, علماء کی مجالس کی اپنی ایک بات ہوتی ہے, اس میں اپنی ایک لذت ہوتی ہے. یہ بھی ہے, کتب و ذکر بھی ہے, مجالس و ذکر بھی ہے, علم کی مجالس بھی ہیں. سب کو اپنا اپنا ٹائم دیں, فیملی کے لیے بھی ہے, اپنے آپ کے لیے بھی ہے, اپنی ہیلتھ کے لیے بھی ہے. اب پروپورشنلی ڈیوائڈ کریں ان چیزوں کو. جی کتب و ذکر مطلب میرا مراد یہ ہے کہ وہ کتابیں جو ہارڈ سافٹنرز ہیں, مقصد یہ ہے کہ انسان کتابیں بھی پڑھے جس انسان کے دل کو نرم کرے, اور ان مجالس میں بھی بیٹھے جو انسان کے دل کو نرم کرے. سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص موت کو یاد کرتا ہے نا کثرت سے, اس کو 3 چیزیں دی جاتی ہے. ایک تعجیل و توبہ, توبہ میں جلدی کرنا. وقناعت, سب سے پہلے جب انسان فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے تمنا کرے گا, حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون, یہاں تک کہ جب کسی کو موت آئے گی نا تو وہ کہے گا رب ارجعون, اللہ ایک اپرچونٹی, توبہ میں دیر ہو گئی تھی, ایک اپرچونٹی, ایک دفعہ اور لوٹا دے. ہر بندہ کرے گا, ہر بندہ. یہ صرف کافر کے بارے میں نہیں ہے, مومن کے بارے میں بھی ہے, نفس لوامہ کے بارے میں بھی ہے, کہ وہ ملامت, وہ ریگریٹ کرے گا یار میں نے کیوں نہیں کیا, میں نے اتنا ٹائم کہاں برباد کر دیا. تو پہلے تو وہ توبہ کرے گا. اور جو شخص توبہ میں دیر کرتا ہے نا, ڈیلے کرتا ہے, تو سلف صالحین فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ یہ سوچتا ہے کہ میں توبہ بعد میں کر لوں گا, تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اور وہ جو آیت ہے وحیل بینہم وبین ما یشتہون, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اور جو وہ چاہتے ہیں ان کی چاہت کے درمیان ایک بیریئر آ جاتا ہے. اور وہ کیا چاہتے ہیں اس موت کے وقت؟ توبہ کرنا. وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوتی کیونکہ بیریئر آ جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کو لیٹ کرنے والے ہوتے ہیں, جو فوراً توبہ نہیں کرتے. توبہ کو فوراً کیا کریں. تو ایک چیز جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے, تعجیل التوبہ, توبہ میں جلدی وہ کرتا ہے, اور جو اس کو ملا ہوتا ہے نا اس میں وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے, اس کو اور ڈیزائرز اس کی نہیں ہوتی ہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ نشاط العبادہ, عبادت میں بڑا ایکٹیو ہوتا ہے. اس چیز کو پریکٹس کیے گا, موت کو یاد کرنا, یہ عبادتیں بہت اچھی کر دیتا ہے آپ کی, بہت اچھی. اس کو تجربہ کیجیے گا, لیکن اس کے لیے بیٹھ کے ٹائم نکالیں. ایسے نہیں چلتے پھرتے گاڑی چلاتے ہوئے, بائک چلاتے ہوئے میں موت کو یاد کروں. ٹھیک ہے یہ آپ کر لیں گے, لیکن ٹائم نکالیں. ٹائم نکالنا پڑتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جب ذکر اللہ ہم کریں یا ان چیزوں پر غور و فکر کریں تو ہم ملٹی ٹاسکنگ کریں. نہیں, ملٹی ٹاسکنگ یہاں پہ نہیں ہوتی ہے. جب تدبر اور تفکر اور غور و فکر کا عمل ہوتا ہے نا, تو صحابہ, سلف صالحین, امام سفیان ثوری رحمہ اللہ, ان کے غلام بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امام صاحب کے لیے وضو کا پانی لایا تہجد کے لیے. تو
امام صاحب نے بالٹی میں ہاتھ اپنا رکھا وضو کے لیے, تو میں دیکھ رہا تھا, اتنے میں میری آنکھ لگ کے میں سو گیا. فجر سے تھوڑی دیر پہلے میں اٹھا تو میں نے دیکھا امام صاحب کا ہاتھ ایسی اسی طرح بالٹی میں پڑا ہوا ہے. میں نے کہا امام صاحب فجر کا وقت ہونے والا ہے, آپ نے ابھی تک وضو نہیں کیا, تہجد. کہا کہ ہاں میں کچھ غور و فکر میں پڑ گیا تھا. اور یہ سلف جو ہے گھنٹوں گھنٹوں آخرت کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ کسی غور و فکر میں ہے. تو عبداللہ بن مبارک اس سے پوچھتے ہیں کہ این بلغتا, کہاں پہنچے؟ وہ کہتے ہیں الصراط, پل صراط پہ پہنچ گیا. غور و فکر کرتے ہوئے, امیجن یور سیلف, اپنے آپ کو غور و فکر, اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھ کے کہیں. ایک سلف میں سے ایک ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک جو ہیں رحمہ اللہ, یہ ان کو اتنا بڑا مقام ملا ہے ہم میں سے, حالانکہ علم تو ہمارے پاس بھی ہوتا تھا, لیکن عبداللہ بن مبارک آج بھی ہم ان کو جانتے ہیں نا, تو کیا ایسی بات ہے کہ جو ان کو اتنا بڑا مقام ملا ہے. تو ایک سفر پہ تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ان کی کوئی سیکرٹ کوئی عمل ہے, کیا کرتے ہیں ایسا کہ ان کو بڑا مقام ملا ہے. تو بہرحال مجھے تو کوئی ایسی چیز دکھی نہیں کہ جو ایکسٹرا آرڈنری ہو, یعنی جو تہجد وغیرہ نارمل جو وہ پڑھتے ہیں وہ ہم بھی پڑھے تھے. تو جب میں نے ایک موقع پر دیکھا کہ لوگ کھانا وغیرہ کھا رہے تھے, تو اتنے میں چراغ جو ہے وہ بجھ گیا, چراغ بجھ گیا. تو کافی ٹائم لگ گیا اس چراغ کو ٹھیک کرنے میں. جب چراغ کو ٹھیک کر لیا گیا اور واپس سے روشنی آئی چراغ کی, تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو میں نے دیکھا چلتے ہوئے جا رہے تھے, اور ان کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر تھی. یعنی ان کو اس تاریکی, اس اندھیرے نے قبر کے اندھیرے کی یاد کرا دی. یعنی بات بات پہ ان کو آخرت یاد آ جاتی تھی. آگ دیکھ کے جہنم یاد آ گئی, اندھیرا دیکھ کے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. وہ بڑے غور و فکر اور اعتبار والے لوگ تھے. تو مقصد یہ ہے, بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. ٹائم نکالیں, اور یہ بتا رہا ہوں آپ کو بہت مفید ہوتا ہے ان چیزیں. انسان ٹائم نکال کے غور و فکر کرے, موت کو یاد کرے. اور سب سے بہتر ٹائم جو ہے موت کو یاد کرنے کا, ایک انسان جاتا ہے پلنگ پر سونے کے لیے, فوراً سے اس کی آنکھ نہیں لگ جاتی نا. فضول کی چیزیں سوچنے سے بہتر ہے, کیا خیال ہے, موت کو یاد کر لیں. فضول کی چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے, میں نے آج فیس بک پہ یہ اسٹیٹس ڈالا, اتنے لوگوں نے کامنٹ کیا, اس نے لائک کیا, میں نے اس کو یہ جواب دیا, میں یہاں گیا وہاں گیا, اور پھر تھوڑا سا سب کانشیس مائنڈ میں آتا ہے, تو اس سے بھی زیادہ فضول کی چیزیں سوچنے آتی ہیں, کیونکہ اس کا سب کانشیس اتنا خراب ہے, اس کا کانشیس مائنڈ اتنا فارغ ہے کہ سب کانشیس اس کا اور بھی فارغ ہے. تو ہماری یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, اسی لیے ہمارے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر اضغاث الاحلام ہوتے ہیں, ملے جلے خواب, فضول کے خواب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ سچا ہے نا کلام میں, اور اپنے رب کے ساتھ سچا ہے, وہ خواب میں بھی سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے, اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں. تو قرب قیامت جو ہے وہ مومن کو جو بشرا جو دیا جاتا ہے وہ نیک اور اچھے خواب ہوتے ہیں, جو انسان کا ان فتنوں کے دور میں دلوں کو پختہ اور مضبوط رکھتا ہے. تو بہرحال یہ 3 فوائد ہیں موت کے یاد کرنے کے, ایک تو توبہ میں جلدی, اور ایک دل کی قناعت, اور عبادت میں ایکٹیو ہونا. آپ کچھ کہہ رہے تھے, مائک لیں. سوال یہ تھا, جیسے آپ نے بولا کہ ہمیں سونے سے پہلے موت یاد کرنی ہے, تو بندہ کیا سوچے اپنے آپ, یہ سوال ہے. سونے سے پہلے موت یاد کرنی چاہیے. ایک سلف کے بارے میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے فرمایا کہ میں لوگ کہہ رہے, انہوں نے اپنے گھر میں جو ہے وہ ایک قبر کھود رکھی تھی, وہ ان کو یاد کراتی تھی کہ میں جو ہے میں نے اس جگہ جانا ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ مطلب پلنگ پہ جائیں اور الارم لگا لیں, مثال کے طور, لوگوں کو یاد نہیں رہتا کہ ہم نے موت یاد کرنی ہے. اب 2 چیزیں کریں پلنگ پہ جانے پہ, بلکہ 3 چیزیں. پہلا موت کو یاد آئے گی تو محاسبہ کرے گا. اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین ٹائم محاسبہ کرنے کا, یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا, وہ سونے سے پہلے کا ہے کہ میں نے کیا کیا آج کے دن میں. دوسرا محاسبہ, اور تیسرا پھر اللہ کا ذکر کر کے جو بھی نیند کے جو اذکار ہیں, آمن الرسول اور آیت الکرسی وغیرہ, یہ پڑھ کے سو جائے. انشاءاللہ نیند بھی اچھی آئے گی, اور تہجد کے لیے بھی اٹھے گا, اور باوضو ہو, یہ سارے کام کر کے سوئے, انشاءاللہ اس کی نیند بھی عبادت ہے. سو رہا ہے لیکن عبادت ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس وقت موت کو کیا یاد کرے, مطلب کیا ایسی چیز ہے جو موت میں یاد کرے. دیکھیں موت
کل نفس ذائقۃ الموت، یہ چیز ہے کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، لیکن اس کو یاد کیسے کرنا ہے، اس کو یاد، اس میں غور و فکر کرنا ہے. اس کو یاد ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میں بھول گیا مجھے یاد کرنا ہے، نہیں، یعنی غور و فکر کرنا ہے کہ میرا اس وقت کیا حال ہوگا. اب یہ غور و فکر یہ ایک دل کا عمل ہے جو میں الفاظ سے نہیں بتا سکتا کہ یہ کیفیت کیسی ہوتی ہے. اسی لیے تدبر جو ہوتا ہے نا وہ دل کا عمل ہوتا ہے. میں آپ کو الفاظ میں کوٹ آؤٹ نہیں کر سکتا کہ ایسے تدبر کریں آپ، کیونکہ یہ انسان دل کے ساتھ کرتا ہے. مثال کے طور پر انسان یہ سوچے کہ یہ سب میرے پاس جو ہے، میری فیملی، میرے بچے اور جو کچھ میرے پاس دنیا موجود ہے یہ سب چلی جائے گی، میں کیا کر رہا ہوں ان کے لیے. امیجن کریں کہ میں ڈیتھ بیڈ پہ ہوں، لوگ مجھے غسل دے رہے ہیں. فلولا اذا بلغت الحلقوم، اور جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی. وانتم حينئذ تنظرون، اور اس وقت آس پاس لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا تم دیکھ رہے ہوگے، اس کو کچھ کر نہیں سکتے اس کی روح کو لوٹانے کے لیے. تم دیکھ رہے ہو، ایکسپرٹس ہوں گے، علماء بیٹھے ہوں گے، مولوی بیٹھے ہوں گے، ڈاکٹرز ہوں گے، روح کو سارے کے سارے مل کے لوٹا نہیں سکتے. وانتم حينئذ تنظرون وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہمارے فرشتے اس وقت اس کی روح قبض کرنے کے لیے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. وہ حالت نزاع میں ہوتا ہے. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بس جو اللہ کے قرب والے، اللہ کے قریبی خاص لوگوں میں سے ہوا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اس کے لیے راحت ہوگی، سکون اور خوشبودار پھول اور نعمت والی جنت. عیاشی ہے، پارٹی ہے، پارٹی ہے اس کے لیے. کل بڑے اس نے محنت کی ہوتی، پتہ ہے وہ شخص آئے گا قیامت والے دن، اس کو نامہ اعمال ملے گا، شو مارے گا، شو مارے گا. ہاں اقرؤ کتابیہ، یہ لو دیکھو میں نے تہجدیں پڑھی ہیں، میں نے جب اکیلے میں، جب تم سب سویا کرتے تھے نا، میں یہ دعائیں کرتا تھا اللہ کے آگے اٹھ کے. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. وہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں نا، جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال ملے گا، کہے گا ہاں مقرؤ کتابیہ، دیکھو ذرا میں نے کیا کیا اعمال کیے ہیں، کیا کیا میں کیا کرتا تھا، بڑی مشقت میں تھا. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور جنت میں بھی یہ ڈسکشنز چلیں گی. بعض پارٹی لگی ہوئی ہوگی جنت میں، محفل لگی ہوئی ہوگی، ایک دوسرے سے مل کے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کاؤچز پہ ریکلائن کرتے ہوئے ایک دوسرے سے مجلسیں لگی ہوئی ہوں گی. جیسے آج یہاں مجلسیں لگا رہے ہوتے ہیں نا، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کی مجلسیں الگ ہی ہوں گی. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے پوچھیں گے تم دنیا میں کیا کرتے تھے، وہ دنیا کی زندگی یاد ہے کیسی تھی یار، کتنی مشقت میں ہم اللہ سے ڈرا کرتے تھے. اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہیں گے یار واقعی اللہ کا بڑا خوف تھا، اللہ کے خوف نے ہمیں اٹھا کے رکھا ہوتا، ہم مشفقین، ڈرے ہوئے تھے ہم اللہ کے خوف سے، موت کو یاد کر کر کے روتے تھے. مشفقین فی اہلنا، ہم اپنے گھر والوں میں پارٹی نہیں کر رہے ہوتے تھے. انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم دنیا کی زندگی میں اپنے گھر والوں میں بڑے کیا تھے، ڈرنے والے تھے، ڈرا کرتے تھے. بڑی ڈر کی زندگی گزاری، اللہ کی خشیت کی زندگی گزاری ہے. کیا ہوگا میرے ساتھ کل، موت میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، میرا حساب کیا لیا جائے گا. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہم پر، اللہ تعالیٰ نے زہریلی لو کے عذاب سے ہمیں بچا لیا. انا کننا قبل ندعوہ، انا کننا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم. بے شک ہم اس سے پہلے اللہ کو پکارا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان تھا ہم پر، بڑا رحیم تھا، بڑے احسانات ہیں. جنت میں یہ باتیں ہوں گی. کیا کیا کرتے تھے دنیا میں تم، یعنی وہ جو سیکرٹ میں تم اعمال کیا کرتے تھے وہ آج دکھاؤ ذرا، شو مارو اس کے لیے. آج موقع نہیں ہے کہ آج ان اعمال کو دکھایا جائے، کل وہ موقع ہوگا جب انسان، جیسے کہ دیکھتے ہیں نا کہ آج انسان کو رزلٹ ملتا ہے اور اس کے اسٹریٹ ایز آتے ہیں اور وہ کس طرح سے وہ اپنی مارک شیٹ لے کے گھوم رہا ہوتا ہے
یہ دیکھیں جی اسٹریٹ ایز، یہ اسٹریٹ ایز. کل کو بھی ایک جو اصحاب الیمین ہوگا نا وہ ہوگا. اور مقربین، میرا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ان بلکہ ان مقربین میں سے بنائے. سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. یہ مقربین جو ہوں گے نا یہ پہلے لوگوں میں سے بہت زیادہ ہے اور آخر لوگوں میں سے کم ہے. اللہ تعالیٰ ان کم لوگوں میں ہمیں شمار کرے، کیونکہ آخر میں دین بہت غریب ہو جائے گا. بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ. اسلام بڑا انجان ہو جائے گا جس طرح سے پہلے انجان تھا. فطوبى للغرباء، خوشخبری ہے غرباء کے لیے. تو بہرحال موت کو اس طرح، اور ایک انسان جو قرآن پڑھتا ہے نا اس کو پورا ایک لے کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن اگر وہ غور و فکر کے ساتھ پڑھے گا اس کی موت بھی یاد آ جائے گی، اسے قیامت بھی یاد آئے گی، اسے حساب کتاب بھی یاد آ جائے گا، جنت جہنم سب پورا ریمائنڈر ہو جائے گا. اس لیے قرآن جو ہے بہترین ہارٹ سافنر ہے، موعظہ ہے. تو یہیں پہ انشاءاللہ ہم روکتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم کریں گے کہ موت کس چیز سے یاد آتی ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو موت کو یاد کراتی. مثال کے طور پر زیارت القبور ہے، قبرستان کی زیارت وغیرہ ہے. تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں کور کریں گے.